ان باتوں کو یاد رکھو. اور اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ اپنی تقریر میں 10 منٹ آپ سے میں چاہوں گا، میں 10 منٹ جاؤں گا. مجھے معلوم ہے تابوت بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہمارے نوحہ خان بھی ہیں، اور ہم سب سننا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ آج اس تاریخ میں ظاہر ہے کہ جو شب ہے اس میں اپنے آپ کو یہاں پر باقاعدگی سے میں چاہوں گا کہ آپ رہیں اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. یہ نوحہ پڑھتے ہیں، یہ ذکر کی ایک صورت ہے جس کو قائم کرتے ہیں. یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بڑے اہم بچے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی تو ہمارا اساس ہے. ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے. اب آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ جہاں اتنی باتیں کرنی کہ باتقوا دیکھنا چاہتا ہوں، امانتوں کا میں چاہتا ہوں کہ تم رکھوالے ہو، امین ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم صادق ہو، صدق سے کام لیتے ہو، تب اگر یہ کہو کہ ہاں ہم ہیں تو اس کو انگریزی کے لکھنے والوں نے کہا یعنی جعفر's مینرزم. یہ انگریزی میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ہے وہ اخلاق، یہ ہیں وہ مینرز، یہ ہیں. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے اصول کا عمل نہیں کروں گا مگر آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، تو کیا ممکن ہے؟ آواز آئے گی کہ نہیں، اصول کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپلز کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان پرنسپلز پر نظر رکھو. اگر ان پر نظر رکھتے ہو تو اس کے بعد ہم سے نزدیک ہو جاؤ. اتنی سی بات ہے جس کو نہیں معلوم کتنی مرتبہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. نتیجے میں ایک احساس رہتا ہے ناتمامی کا کہ معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، کب ہوئی. نہیں، یہ مختصر بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. شرم کی بات کیا؟ اس میں شرم کیا بات ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ حر کا تذکرہ خالی کر دیں، حر کا تذکرہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم طارق حر جیسے تو نہیں بن سکتے، ہم اپنے آپ کو تبدیل تو نہیں کر سکتے، تو اگر آپ تبدیل نہیں کر سکتے تو وہ بھی آپ کی شفاعت کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ اب ہے بالکل آخری جز تقریر کا آخری جز ہے. دنیا سے گزرتے ہوئے آپ کا امام جو آپ کو فقہ دے رہا ہے، یعنی جینے مرنے کا سلیقہ جو سکھا رہا ہے، وہ گزرتے ہوئے اگر اپنے اہل و عیال کو بلا کر اگر یہ کہے کہ دیکھو لا تنالوا شفاعتنا، ہماری شفاعت نہیں پہنچ سکتی اس تک، جمادات تک، نباتات تک، حیوانات تک نہیں، بلکہ ایک مرتبہ ایک لفظ استعمال کیا اور اس لفظ کو یاد رکھیے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ مؤشفا بالصلاۃ، کہ جو نماز کو سوگ جانے اس تک ہماری شفاعت نہیں ہے. جو نماز کو خفیف جانے، چھوٹی سی بات ہے نکل گئی، جانتے بوجھتے اگر کسی نے نماز کو ترک کر دیا، ہماری شفاعت، دیکھیے لفظ دیکھیے، مولانا بیٹھے، لا تنالوا شفاعتنا. آیت کو پڑھتا ہوں آپ کو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ینال ترجمہ کر دو، کامیاب ہوئے رب کی بارگاہ میں، کلمات سے امتحان لیا، ابراہیم کامیاب. ایک مرتبہ آواز آئی کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کے لیے امام بنا. ایک مرتبہ ابراہیم نے کہا پروردگار اور میری ذریت، قال ومن ذریتی، آواز آئی قال لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم یہ عہد ہے، اس کا ترجمہ کئی طرح سے مختلف مفسرین نے، کسی نے عہدہ کہا، کسی نے وعدہ کہا، کسی نے عہد کہا، کسی نے پیمان کہا. لا ینال عہد الظالمین حتماً پہنچنے والی نہیں ہے. کس کو؟ ظالم کو، جس نے آنے واحد کے لیے بھی ظلم کیا ہو، اس تک یہ عہد میرا، عہدہ میرا،
وعدہ میرا، پیمان میرا، پہنچنے والا نہیں ہے، آنے واحد کے لیے بھی اگر ظلم میں گرفتار رہا ہو. یہ لفظ یاد رہے گا آپ کو. 148 ہجری میں گزرنے والا یہ کہہ رہا ہے شفاعت نہیں پہنچے گی، نہیں پہنچے گی. ایکسپشن ٹو دا رول نہیں ہے. میری بات کو سمجھ لیجیے، ایکسپشن نہیں ہے اس میں، ایکسپشن بھی نہیں ہے، ایگزمپشن بھی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مثلا مراجع باہر، اس سے عامی باہر، اس سے امتی باہر، اس سے 500 ہجری میں رہنے والا باہر. نہیں 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 نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. جس نے نماز کو سبک جانا، یہ ساری محنتیں یہاں ہو رہی ہیں نماز کی. جس نے نماز کو سبک جانا، اب وہ شفاعت کا طلبگار نہ ہو، اس لیے کہ یہ شفاعت ہے اس کی ملکیت، دیتا ہے جیسے مرضی کی صورت، اور جس کو دیتا ہے تو پھر یہ عہد ہے، عہد ہے، یہ رحمان کا وعدہ ہے جو ایک مخصوص صورت میں ایک مخصوص گھرانے تک پہنچا ہے، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے. خدا کی قسم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، خلافت کی مسند پہ آنے والے وہ بنی امیہ ہو یا بنو عباس، 655 ہجری تک بنو عباس کی امپائر رہی ہے. کسی نے 11 ہجری کے بعد سے لے کے 655 ہجری تک یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا اپنے حوالے سے کہ ہم شفاعت کرنے والے ہیں، ہم ہیں بچا لے جانے والے. خدا کی قسم کسی نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ مسئلہ بہت نازک ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس مضمون کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جیسے امامت کا عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا، ویسے شفاعت نہ منتقل ہو سکتی ہے نہ مل سکتی ہے. اگرچہ کہ دنیا کچھ بھی کہے، مگر یہ کہ رحمان نے اگر وعدہ نہیں کیا ہے تو نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے امامت نظر آتی ہے پھلتی پھولتی، جس گھرانے سے امامت چلتی ہے وہیں سے شفاعت ہے. اس لیے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے. آپ کی زندگی میں امامت دعا ہے، آپ کے مرنے کے بعد شفاعت آپ کا محشر ہے، آپ کی انتہا ہے، اور ایسی انتہا ہے کہ وہاں پر تو پھر دنیا نے کہہ دیا، دنیا نے کہہ دیا کہ اس کا حصہ، اور کوئی اور نہیں کہتا. خلفاء میں بڑے بزرگ خلیفہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کے کہا کہ صرف تمہیں اتنا بتاؤں کہ میرے کانوں نے محفوظ کیا ہے قول رسول کو کہ لا یجوز احد علی الصراط الا من كتب له علی الجواب. نہیں گزر سکتے، نہیں گزر سکتے. اور اگر گزرے گا مومن، تو یہ میری بات کو سن لیجیے، تقریر تمام کر دوں گا. گزرے گا مومن تو اس کے گزرنے کی رفتار کچھ اور ہے، اور منافق اگر گزرے گا تو اس کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے کہ ایک پرپیچ راہ پہ چلتے ہوئے انسان خطرات کو محسوس کرتا ہے. راستہ مستقیم مگر پیچ در پیچ ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں نفاق ہو، بغض ہو، کینہ ہو، تو پورا راستہ طے نہیں کر پاتا، گر جاتا ہے. اور وہاں ملا صدرہ کے فلسفے پہ کام کرنے والوں نے کہا کہ عجیب رنگ ڈالا ہے ملا نے یہ کہہ کے کہ صراط پہ مومن کا سفر کچھ ایسے ہوگا جیسے ہواؤں کے دوش پہ چلتا ہو. یعنی محبوب کو دیکھا تو پھر قدم اب صراط پہ ٹکنے والے نہیں ہیں، مل جانے والے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جذب کی کیفیت ہے، جو جذب کی کیفیت کے کل میں نے آپ کو معلوم ہے میگنیٹک فورس کا تذکرہ کیا ہے، کتنا طاقتور مقناطیسی قوتوں کا حامل ہوگا کہ جو کسی منزل پر ہوگا اور اس تک بڑھنے والی قوتوں کا عالم کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ سریع السیر ہو جائیں گی، قدم ٹکتے نہ ہوں گے، محبوب سے ملحق ہونے کی تمنا.
محبوب سے ملاق ہونے کی تمنا، اسی کو علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے اپنے شعر میں قریب انداز میں کہہ دیا. ہوائے دوست میں فکر صراط کیا کرتے؟ بھائی دھن تو اس کی ہے نا، دھن تو اس کی. ہوائے دوست میں فکر صراط کیا کرتے؟ زمین پہ پاؤں نہ تھے، احتیاط کیا کرتے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کبھی کبھی گفتگو میں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. ملا صدرہ سے لے کے علامہ ترابی تک، آپ سمجھے میری بات؟